پہ نہ بیٹھیں، کرسی خالی یہاں بیٹھیں، اندر آ جائیں۔ روڈ کا کام چل رہا ہے، ایسے دشواری ہو رہی ہے تو خالی جگہ یہاں بیٹھیں، اندر آ جائیں۔ سامنے کرسی خالی یہاں بیٹھ جائیں۔ اندر خالی کرسی یہاں بیٹھا، اندر خالی کرسی یہاں بیٹھا۔ میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اکثر جلسوں میں سامنے کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب کہیں کھانا کھلایا جاتا ہے تو کرسی خالی نظر نہیں آتی۔ ایک کھانا کھا رہا ہے، دوسرا دھکے لگا رہا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہو۔ یہ سامنے کرسی خالی ہے، اس میں کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن یہاں ابھی کھانا کھلایا جاتا تو کرسی پر ایک کھا رہا ہوتا، پیٹ بھر کے کھاتا نہیں، دوسرا بالکل چڑھے بیٹھ رہا ہے۔ آ جائیے۔ کچھ لوگ تو موبائل نکالتے ہیں، جھوٹ ہے بے ضرورت، کان میں لگا گھر بھاگ گئے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھاگ گئے۔ ڈاکٹر نعیم صاحب کا ہر جگہ یہی حال رہتا ہے، موبائل نکالے اور اٹھ کے چلے گئے۔ جس کو جانا چاہے پہلے بھی جا سکتا ہے، بیچ میں نہیں جائے گا۔ پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ابھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ میری طرف سے کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ میں زبردستی سنانے کا عادی نہیں۔ آپ لوگوں کی دعا سے الحمدللہ آدھا ہندوستان جاتا ہے۔ 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ نمبر 1 لے کے آتا ہے۔ صرف آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اس لیے کچھ باتیں اگر آپ سن رہے ہیں تو سن لیں۔ غازی عادل صاحب کا بیان آپ نے سن لیا، اور نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری آصف رضا صاحب سے بہت عمدہ نقابت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اٹھک بیٹھک نہ کریں گے، طبیعت ناساز ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا بیان نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر تک آپ حضرات اگر محبت سے سن لیں گے تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جھریا کے سبھی سنی نوجوان مسلمانوں کو، بالخصوص راجہ بھائی کو، جادل بھائی کو، شعیب بھائی کو، شبو بھائی کو، زبیر بھائی کو، جبرائیل بھائی کو، پرویز بھائی کو، یعنی جتنے لوگ ہیں، اگر کسی کا نام چھوٹ رہا ہے تو شکایت نہ کریں گے۔ اللہ سب کا نام بھی جانتا ہے، اللہ سب کا کام بھی جانتا ہے۔ جن کا میرے ذہن میں نام تھا، جن پہ نظر پڑی، میں نے ان کا نام لے لیا۔ کوئی صاحب ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے نام لینے سے کسی کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے، عزت اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کو عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے ابراہیم بھائی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جعفر بھائی، بھکو بھائی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب کا اگر نام لوں گا تو 10 منٹ ایسے ہی نکل جائے گا، اس لیے سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا نام میں نے لے لیا، میں نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ سب کا نام جانتا ہے، سب کا کام جانتا ہے۔ جعفر بھائی کا نام بھول گیا تھا، یاد آ گیا، جادل بھائی، جعفر بھائی، جگر بھائی، سارے لوگ جو بھی سب ہمارے بھائی ہیں، اور سنی جتنے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ایک بڑی اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد سے کھلے میدان میں یہ پہلا جلسہ ہے سنی شہر میں۔ اتنے ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں جلسہ کروا لینا، یہ صرف جھریا کے نوجوانوں کا کام ہے۔ اور میں کوئی منہ دیکھی تعریف نہیں کرتا، سب کو معلوم ہے کہ میں کسی کا منہ دیکھ کر تعریف نہیں کرتا، میں سچی بات کرتا ہوں، چاہے وہ اپنے وقت کا مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ شہر سیونی میں میدان میں یہ پہلا جلسہ ہے۔ مسجد میں ڈھکے چھپے کسی نے جلسہ کر لیا، یا گلیوں میں کونے میں چھوٹی سی 11ویں شریف کر لیا، الحمدللہ جس نے جو کیا اللہ قبول فرمانے والا ہے۔
لیکن اس میدان میں کھلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف جھیریا کے تمام مسلمان جو آپس میں متحد ہیں اسی کی برکت ہے۔ پورے شہر کے ہر محلے کے ہر تنظیم کو سبق لینا چاہیے کہ اگر آدمی متحد ہو جائے، لوگ آپس میں مل جل کر کے کوئی کام کرنا چاہیں تو کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اگر فردن الگ الگ کوئی کام کرنا چاہو تو کام تو ہوتا ہے مگر دشواری سے ہوتا ہے۔ آج دنیا کی تمام قومیں متحد ہو چکی ہیں، لیکن قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ پڑوسی کا دشمن ہے، دوست کا دشمن ہے، پیر سے حسد رکھتا ہے، عالم سے حسد رکھتا ہے، حتیٰ کہ نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاروبار بھی کرنے نہیں دینا چاہتا۔ اگر کسی نے ایک جگہ پہ چائے کی دکان کر لیا تو لا محالہ دوسرا مسلمان اگرچہ چائے کی دکان نہ چلے جا کر کے وہیں کھولے گا۔ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ انتشار پیدا ہو چکا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اگر منتشر رہو گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے سبق لیں اور دیکھیں اتحاد۔ آپ کے گھروں میں اکثر و بیشتر چیونٹیاں، ننھی چیونٹیاں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک چیونٹی اگر مٹر کا دانہ، تور کا دانہ یا گیہوں کا دانہ، ایک چیونٹی اگر ایک مٹر کا دانہ اٹھانا چاہے اکیلے اٹھا نہیں پاتی ہے۔ ایک تور کا دانہ ایک چیونٹی اٹھانا چاہے کیونکہ کمزور ہے، مٹر کا دانہ بڑا ہے، اٹھا نہیں پاتی، لیکن 10-12 چیونٹیاں مل کر کے مٹر کا دانہ اٹھا لیتی ہیں اور کھینچتے اپنے بلوں تک لے جا لیتی ہیں۔ 10-12 چیونٹیاں اگر مل جائیں تو وزنی چیز کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ اگر مسلمان متحد ہو جائے تو دنیا کی کسی قوم میں طاقت نہیں ہے کہ مسلمان سے نظر ملا لے، مسلمان سے نظر ملا لے۔ اور چیونٹیوں کے چلنے کا انداز بھی آپ دیکھیں، چیونٹیاں جب چلتی ہیں تو ایک دو نہیں، قطار بقطار چلتی ہیں، لائن سے چلتی ہیں۔ بیچ میں آپ پتھر رکھ دیں، لائن بگڑے گی نہیں، پتھر کے اوپر سے چیونٹیاں گزر رہی ہیں۔ موٹا رسہ رکھ دیں، وہ قطار بقطار جائیں گی، رسے کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ گرزے کی چیونٹیاں جب چلتی ہیں تو قطار بقطار چلتی ہیں تو منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں، اور چیونٹیاں مل کر کے جب کوئی دانہ وزنی اٹھانا چاہتی ہیں تو اٹھا لیتی ہیں۔ بھارت نے 16 بار حملہ کیا محمود غزنوی نے، لیکن کامیاب نہ ہوئے، مگر ہمت نہ ہاری۔ 70ویں بار جب حملہ کیا تو کامیابی نے ان کے قدم کو چوم لیا، کامیابی نے ان کے قدم کو چوم لیا۔ پتا چلا اگر سارے مسلمان، سنی مسلمان مل کر کے کوئی کام کرنا چاہیں تو جیسے آج جھیریا کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ الحمدللہ کھلے میدان میں غوث پاک کی محبت میں اس جلسے کا اہتمام کر دیا ہے۔ مگر سیاستدان، مالدار بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی محفلوں میں آتے ہیں، اس لیے کہ ان محفلوں میں اور آج دین جو بچا ہوا ہے وہ غریب مسلمانوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں غریب مسلمان گھر میں غربت ہے، مگر غوث پاک کا لنگر شریف
وہ کرتا ہے، بھلے 11 لوگوں کو وہ کھانا کھلائے، نہ ہو سکے تو ایک ہی آدمی کی وہ دعوت کرتا ہے، مگر پورا سال مالدار لوگ کھاتے ہیں۔ شہر میں جائزہ لے لو، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، پورا سال کھاتے ہیں، کھلانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو یہ ان کی کمی نہیں ہے، ان کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نہ کسی مالدار کی ضرورت ہے، نہ کسی دنیا دار کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اگر نماز نہ پڑھے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو فرشتوں کی کمی نہیں ہے، اللہ نے کچھ فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا۔ کوئی فرشتہ جب سے بنا ہے تو صرف قیام میں کھڑا ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے۔ اللہ کے یہاں جو نیک کام کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اتحاد کی بات آئی ہے تو 2-3 باتیں اور کر دوں۔ ایک بازار میں ایک خان صاحب پہنچے اور ایک شیخ صاحب بھی پہنچے۔ بازار لگا ہوا تھا، مچھلی خریدنے کے لیے دکان پر خان صاحب بھی پہنچے اور وہ شیخ بھی پہنچ گیا۔ مچھلی کی قیمت 100 روپیہ لگایا خان صاحب نے، شیخ نے 150 لگا دیا۔ خان صاحب جلال میں آ کے 200 لگا دیا، شیخ پیچھے کہاں ہٹتا، 250 لگا دیا۔ غرضے کی ایک مچھلی کا دام 1800 روپیہ لگا دیا شیخ نے۔ 1700 پہ خان صاحب رہ گئے، 1800 شیخ نے لگایا اور مچھلی خرید لیا۔ اب مچھلی ایک ہے، 1800 روپیہ کی خرید لیا، اور جس گاؤں کے شیخ صاحب تھے اس گاؤں میں 1800 مکان مسلمانوں کے تھے، اور زیادہ تر شیخ برادری ہی کے مکان تھے۔ شیخ نے 1800 کی مچھلی خرید لی، گھر آئے، بیوی سے کہا مچھلی تیار کرو، اور 1800 گھر میں دعوت پیش کر دیا۔ بیوی نے کہا مچھلی ایک ہے، 1800 لوگ کیسے تناول کریں گے؟ کہا مچھلی آپ تیار کرو، میں سارا کام دیکھ لوں گا۔ ایک مچھلی تیار کر کے برتن میں باہر رکھ دیا شیخ نے، اور 1800 کو دعوت پیش کیا تھا۔ اب شیخ آتا اور مچھلی جو بنا کے رکھی گئی تھی انگلی ڈبو کر زبان پر لگاتا اور وہیں 1 روپیہ ڈال دیتا، مسکرا کے چلا جاتا۔ یکے بعد دیگرے 1800 شیخ حاضر ہوئے اور 1800 لوگوں نے دعوت بھی کھا لیا اور 1 روپیہ ڈالا تو 1800 روپیہ بھی جمع ہو گئے۔ 1800 روپیہ جمع ہو گئے، 1800 لوگوں کی دعوت بھی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اتحاد ہو، محبت ہو، پیار ہو تو گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مچھلی میں 1800 لوگوں نے کھایا بھی اور 1800 واپس بھی آ گیا، اور وہ جو نام کے خان صاحب تھے ان کو نیچا بھی دیکھنا پڑ گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ اکیلے کسی سے مقابلہ نہ کرنا۔ اس لیے معلوم یہ ہو گیا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے محلے میں جھگڑا نہ کریں، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا نہ کریں، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا نہ کریں۔ جن سے دشمنی رکھنی چاہیے ان سے ہم دوستی کرتے ہیں، اور جن سے دشمنی رکھنی چاہیے ان سے ہم دوستی کرتے ہیں۔ جو بھی نبی کا دشمن ہے وہ پڑوسی ہو ہمارا دشمن ہے، رشتہ دار ہو ہمارا دشمن ہے، محلے کا ہو ہمارا دشمن ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے دنیا کے کسی ملک کا ہو وہ ہمارا بھائی ہے،
وہ ہمارا پیارا ہے۔ زندہ باد۔ اسلام یہی سکھاتا ہے، بے شک اسلام یہی درس دیتا ہے، جو پیارے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اور متحد ہو کر کے اگر ہم رہیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے، اور اگر ہم انتشار کا شکار ہو گئے تو آپ دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مسجد پورا ہندوستان مل کر کے نہ بچا سکا۔ کتنی مسجدیں آج دوسروں کے قبضے میں چلی گئی، کیوں؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، تو مسجدوں پر دوسرے قبضہ کریں گے۔ جب تک مسجد کھلی رہی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسجد پر قبضہ کرے۔ سیاست کے روپ میں پہلے مسجد میں تالا ڈلوا دیا، جب مسجد میں کوئی جائے گا نہیں، مسجد بند ہو جائے گی، وہاں کچھ دنوں کے بعد پتھر کی مورتیاں رکھ دیا، پھر سیاست میں آ کر کچھ دنوں کے بعد تالا کھلوا دیا، پھر سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر مسجد شہید کروا دیا، پھر سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر مسجد کو مندر میں تبدیل کروا دیا۔ کیوں؟ مسلمان اگر مسجد میں جائے گا نہیں، نماز پڑھے گا نہیں، اپنے گھر میں تالا لگا کر 3 مہینے کے لیے کہیں چلے جاؤ، یا تو پڑوسی قبضہ کر لے گا، یا تو جنات و شیطان قبضہ کر لیں گے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد رکھو، اور مسجدوں میں جا کر کے اتحاد کا ثبوت فراہم کرو۔ نماز پڑھ کر کے جب نکلو تو آپس میں پیار و محبت خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا ادب کرو، سمجھو اور جانو مسلمان کا مسلمان پر کتنا حق ہے۔ مسلمان یہی تو نہیں سمجھتا ہے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہم سینکڑوں کی تعداد میں کرتے ہیں غلامی۔ خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا؟ خالد بن ولید ایسا نام ہے خالد بن ولید کا کہ آپ کا نام لے لیا جائے تو ظالموں کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خالد بن ولید یہ عرب کے رہنے والے، عربی النسل، جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے خلاف تلوار لے کر کے میدان میں گھومتے رہے، اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر جب نبی کے دامن سے خالد بن ولید وابستہ ہو گئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو خالد بن ولید کی شان یہ ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید چلے جاتے تھے کامیابی مقدر بن جایا کرتی تھی۔ خالد بن ولید جس جنگ میں شامل ہوئے، مسلمان وہ جنگ کبھی ہارے ہی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب دیا، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جب آپ جاتے تھے تو سنو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست جن کا نام اسود ہے، اسود کا معنی ہے کالا، اسود بہت کالے تھے، مگر اسود دوست تھے خالد بن ولید کے، خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ لڑتے تھے، مگر اور لوگ میدان کارزار میں جب جنگ کے لیے آتے تھے تو کوئی لوہے کا لباس پہن کر آتا تھا، کوئی مضبوط اس طرح کا لباس استعمال کرتا کہ تیر و تلوار اثر نہ کرے، مگر خالد کے دوست حضرت اسود جب میدان میں آتے تھے تو لوہے کا لباس نہیں بلکہ بدن سے کپڑے اتار دیا کرتے تھے اور ننگی پیٹھ تلوار چلایا کرتے تھے، ننگی پیٹھ تلوار چلایا کرتے تھے۔ اور آپ
میدان میں جوہر دکھایا کرتے تھے بہادری کے۔ خالد بن ولید کے دوست حضرت اسود خالد بن ولید کے ارد گرد تلوار چلاتے تھے۔ کسی نے کہا اے اسود، آپ خالد بن ولید کے قریب رہ کر کے تلوار کیوں چلاتے ہو؟ تو خالد بن ولید کے دوست اسود نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ہر جنگ میں خالد کے دشمن اسی طاق میں رہتے ہیں، خالد پر حملہ کر کے خالد کا نام مٹا دیا جائے۔ لیکن اسود خالد کے ارد گرد تلوار اس لیے چلاتا ہے کہ اسود اپنی جان تو دینا گوارا کر سکتا ہے، مگر خالد پر آنچ آ جائے یہ اسود کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ میں جان دینا گوارا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ خالد کو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ کی تلوار اگر ٹوٹ گئی تو پھر عالم کیا ہوگا۔ حضرت اسود وہی اسود ہیں، فرماتے ہیں جنگ زوروں پر تھی، سر گاریر اور مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے، دشمن تلواریں چلا رہے تھے۔ اسود کہتے ہیں خالد بن ولید اسی جنگ میں گھوڑے سے نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد زمین پر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اسود نے آواز دی، خالد بن ولید یہ دشمنوں کا نرغہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اسود نے کہا خالد چاروں طرف سے لوگوں کے سر کٹ رہے ہیں اور زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو خالد نے کہا تھا اے اسود میری ٹوپی گر گئی ہے، میں زمین پر ٹوپی تلاش کر رہا ہوں۔ اسود نے کہا میں نے سن رکھا تھا خالد بن ولید بڑے عقل مند ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں اے خالد ٹوپی بچانا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنا سر بچانا ضروری ہے۔ تو خالد بن ولید نے تاریخی جملہ کہا تھا، خالد بن ولید نے کہا اے لوگوں تم سمجھتے ہو جنگ میں خالد کی بہادری سے کامیابی ملتی ہے؟ نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنگ میں خالد بن ولید کی جو کامیابی ملتی ہے وہ اس لیے کہ یہ تیر و تلوار چلانا جانتے ہیں؟ نہیں، اے لوگوں خالد بن ولید کو جو کامیابی ملتی ہے وہ اس ٹوپی کی وجہ سے ملتی ہے، اس ٹوپی کی وجہ سے ملتی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا سنو، اس ٹوپی میں نے اللہ کے رسول کے بال شریف سی رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں فتح یابی جو ملتی ہے یہ رسول کے منہ مبارک کی برکت سے ملتی ہے۔ خالد بن ولید نے ایک بات اور کہی تھی، ٹوپی گر گئی ہے، میں ٹوپی اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہیں یہ ٹوپی نبی کے گستاخوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، کہیں ٹوپی نبی کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ ٹوپی کی توہین کر دے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید صحابی رسول، ٹوپی کی توہین کوئی کرے یہ گوارا نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ نبی کی شان میں لوگ کارٹون بنائیں، نبی کو گالیاں دیں، نبی کو برا بھلا کہیں، نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہیں، نبی کو چمار سے زیادہ معاذ اللہ ذلیل کہیں، نبی کو بڑا بھائی کہیں، نبی کی شان میں توہین کریں اور تم خاموش رہو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ خالد بن ولید کے جسم پر انگلی کے برابر کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں تیر و تلوار کا زخم نہ لگا ہو، لیکن خالد بن ولید کی بڑی تمنا تھی کہ ان کو شہادت مل جائے، لیکن خالد بن ولید کو شہادت اگر مل گئی ہوتی اور جنگ میں شہید ہو جاتے تو رسول اللہ نے کہا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے، لوگ کہتے اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، مصطفیٰ نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہہ دیا تو میدان کارزار میں خالد کو کوئی شہید نہ کر سکا۔ یہ نبی کی زبان میں پاور ہے،
ایک جنگ کے موقع پر لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ دشمنوں کے پاس حرب و ضرب تیر و تلوار بہت سارے ساز و سامان ہیں، ہمارے پاس ٹوٹی تلواریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا سامنے کھجور کا جو درخت ہے اس کی شاخیں توڑ لاؤ۔ صحابی رسول شاخ توڑ کر لاتے ہیں، نبی نے اپنے ہاتھ میں وہ شاخ لیا اور صحابی کو جب دے دیا تو یہ کھجور کی شاخ وہ کام کر رہی تھی جو میدان کارزار میں تلوار کام نہیں کر رہی تھی۔ کھجور کی شاخ اب گردن نہیں کاٹ رہی تھی بلکہ تلوار کو بھی ٹکڑے کر رہی تھی، تلوار کو بھی تو ٹکڑے کر رہی تھی۔ نبی اگر کھجور کی شاخ صحابی کو عطا کر دے تو شان یہ ہے کہ وہ میدان کارزار میں تلوار کا کام دے دے، وہ تلوار کا کام دے دے۔ ہمارے تمہارے نبی اس شان کے ہیں کہ اگر زبان سے کہہ دیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ بس ایک بات اور عرض کروں، یہی خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ملک روم پر حملہ آور ہوئے ایک علاقے پر، تو عیسائی گھروں سے نکل آئے۔ خالد بن ولید ہم جنگ نہیں کریں گے، ہماری ایک شرط اگر آپ مان لو۔ خالد بن ولید نے فرمایا تمہاری شرط کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید آپ اپنی فوج کے نوجوانوں کو لے کر ہمارے قلعے کے دروازے سے اگر سویرے سویرے گزر جائیں تو ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا تمہاری شرط مجھے منظور ہے۔ رات کا وقت ہے، عیسائیوں نے 18 سال 17 سال 15 سال 30 سال کی دوشیزاؤں کو اکٹھا کیا، ادھ کچا لباس پہنا کر کے، نیم عریاں لباس پہنا کر کے کنارے کنارے کھڑا کر دیا۔ عیسائی جانتے تھے کئی مہینے سے نوجوان اپنے گھر نہیں گئے ہیں، بعض نوجوان وہ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جب آدھے لباس میں لڑکیوں کو دیکھیں گے، کچے لباس میں دوشیزاؤں کو دیکھیں گے، ان کا جوش جہاد سرد پڑ جائے گا، ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور تلواریں ان کی ڈھیلی پڑ جائے گی، اس طرح سے ان پر ہم غالب آ جائیں گے۔ خالد بن ولید سویرا ہوا، فوجی نوجوانوں کو آگے بڑھے، لے کر کے دیکھا سڑک کے کنارے کنارے نیم عریاں کچا لباس پہنا کر کے عیسائیوں نے لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں میں سمجھ گیا ہوں عیسائیوں نے چال چلی ہے، تمہارا جوش جہاد یہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں اسلام نے زمین پر چلنے کا سبق دیا ہے، اسلام نے تمہیں زندگی گزارنے کا شعور فراہم کیا ہے۔ نوجوانوں آؤ آنکھیں بند کر لو، نظروں کو جھکا لو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ خالد بن ولید آگے آگے ہیں، نوجوان پیچھے پیچھے ہیں۔ نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جا کیسے کیسے۔ خالد بن ولید نوجوانوں کو لے کر کے قلعے میں داخل ہو گئے، اور جب قلعے میں داخل ہو گئے کسی نوجوان نے لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو پورے عیسائیوں نے خالد بن ولید کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا اور کہہ دیا تھا خالد ہم سب کو کلمہ پڑھاؤ اور دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام، مذہب اسلام۔ خالد بن ولید مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ پورا شہر کا شہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، پورا شہر کا شہر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جب نظر جھکا کے چلتے تھے، ایک بات اور ذہن میں آ رہی سنو، ایک جنگ کے موقع پر 3 سگے بھائی، تینوں سگے بھائی، اسلام و کفر کا مارکا، حق و باطل کی لڑائی، تینوں سگے مسلمان اسلام کے لیے لڑنے گئے، گرفتار کر لیے۔ عیسائیوں نے گرفتار کیا اور کہا اب بھی سویرا ہے، اسلام اگر چھوڑ دیتے ہو، عیسائی مذہب قبول کرتے ہو تو ہم مالا مال کریں گے۔ تینوں بھائیوں نے کہا یہ غلامان محمد
جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ کہا تیل بلایا جائے، آگ روشن کی گئی، ایک کڑھائی اس آگ پر رکھی گئی، زیتون کا تیل ڈالا گیا اور کئی من تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، جوش مارنے لگا، تو تینوں بھائیوں کو بلایا گیا۔ اب بھی سویرا ہے، اسلام کا دامن چھوڑو ورنہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں ایک لمحے کے لیے سوچو، آج اس طرح کا معاملہ اگر آ جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج آپ سوچیں اور غور کریں، آج ہم آزاد ہیں، اس کے باوجود اسلام کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اسلام کی اہمیت صحابہ سے سمجھو۔ کھولتا ہوا تیل ہے، تینوں بھائیوں نے کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، غم نہ کیا، شکوہ نہیں کیا۔ دو بھائی کھڑے دیکھ رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا، اب بھی وقت ہے، اسلام چھوڑ دو۔ دونوں بھائیوں نے وہی جواب دیا، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اٹھا کے ایک بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ سوچو، اگر آج رشتہ داروں میں کہیں میت ہو جاتی ہے تب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر والے روتے روتے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مگر اسلام کے لیے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ بچا تیسرا نوجوان، 18 اور 19 سال کی عمر تھی۔ وزیر نے کہا بادشاہ کے، اب بھی سویرا ہے، اسلام کا دامن چھوڑو ورنہ یہی حال تمہارا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا میں موت پسند کر سکتا ہوں لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تب تک وزیر نے کہا نوجوان ہو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ گھر جا کر کے بادشاہ سے کہا یہ نوجوان ہے، اس سے بہت سارا ہم کام لیں گے، آپ مجھے مہلت دے دو تاکہ میں اس کا اسلام چھین لوں۔ بادشاہ نے کہا مہلت دی میں نے۔ وہ وزیر گھر گیا، اس کی ایک خوبصورت نوجوان بیٹی تھی جس کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک تھا۔ وزیر نے اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا ایک نوجوان لایا ہوں، یہ مسلمان ہے، اگر اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو بہت سارا مال دیا جائے گا، ہمیں کرسی مل جائے گی۔ نوجوان لڑکی نے کہا کہ اس کا ایمان چھیننا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ پریشان نہ ہو علی بزرگوار، میں اس کا ایمان ایک ہی رات میں چھین لوں گی۔ اللہ اکبر، نوجوان ہے، 18 اور 19 سال کی عمر ہے۔ حضرات وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا ٹھیک ہے، کمرے میں نوجوان کو بند کر دیا۔ رات کا حصہ گزر گیا، بند سمر کر کے دنیا کا حسن زلفوں کو لہراتے ہوئے ادھ کچا لباس پہن کر کے کمرے میں جب پہنچی ہے، مگر واہ رے مسلمان، 19 سال کی عمر ہے۔ مسلمان نے دیکھا کوئی خاتون کمرے میں آئی ہے، مسلمان نوجوان نے فوراً نیت باندھ لی اور اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھی اور پوری رات نماز میں گزار دی۔ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر کے نوجوان بیٹھا رہا، خاتون واپس گئی، باپ انتظار میں تھا، بیٹی کیا خوشخبری لائی؟ تو نوجوان بیٹی نے کہا باپ جان، جس کے پاس تم نے پہنچایا تھا ایسا لگتا ہے آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، آپ گھبرائے نا۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، سورج نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا، گھروں میں چراغ روشن ہو گئے، بند سمر کر کے لڑکی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچی، وہ نوجوان مسلمان حافظ قرآن تھا، اس نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دیا۔ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں، ایک نہیں دو نہیں 39 راتیں 39 راتیں لڑکی آتی رہی، مگر واہ رے مسلمان، واہ رے مجاہد اسلام، 39 راتیں گزر گئی، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب 40ویں رات آئی تو نوجوان لڑکی نے خود ہی قریب آ کر کہا اے نوجوان، میرا حسن تو وہ ہے کہ گلیوں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے،
मगर 39 रातें गुजर गई। तूने छेड़छाड़ करना तो अलग बात है, मुझे जी भर के देखा नहीं। ऐ नौजवान एक बात बता दे, क्या मुझसे हसीन भी किसी को तूने देख लिया है? तो नौजवानों सीने पे हाथ रख के सोचो, तारीख साथ जुमला सुनो। नौजवान मुसलमान ने कहा था, रे सुनो, जिन निगाहों ने मुस्तफा का दीदार कर लिया, जिन निगाहों ने नबी का जलवा देखा है, जिन निगाहों ने नबी का दीदार किया है, उन निगाहों के सामने दुनिया का हुस्न जचता ही नारे रिसालत के सामने दुनिया का हुस्न जचता ही नहीं है। नौजवान ने जब ये सुना नौजवान से, तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। और नौजवान ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान गैर महरम पर नजर डालने की इजाजत नहीं। वाह वाह, क्या कहने हैं, गैर महरम पर नजर डालने की इजाजत नहीं देता। तो लड़की ने जब ये सुना तो कहा, ऐ मुसलमान, जो मजहब इतना बेहतर हो, जो धर्म इतना पाकीज़ा हो, जो इस्लाम इतना पवित्र हो, कि तने तनहा 39 रातें गुजर गई, नजर उठा करके देखने की इजाजत न दे रहा हो, वो मजहब कितना अच्छा होगा, कितना सच्चा होगा, कितना प्यारा होगा। ऐ नौजवान, अब मुझे कलमा पढ़ा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईसाई को बहुत नाज था अपनी दुख्तर पर, ईसाई को नाज था अपनी दोशीज़ा पर, ईसाई को नाज था अपनी बेटी पर। भेजा था इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले का ईमान छीनने के लिए, मगर वारे मुसलमान का किरदार, वारे नौजवान का कैरेक्टर, वारे नौजवान की नजरें इस्लाम छीनने वाली इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गई। और कलमा पढ़ने के बाद नौजवान लड़की ने कहा, ऐ नौजवान, अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं अस्तबल जा रही हूँ, 2 घोड़े ला रही हूँ। क्या है मजहब इस्लाम? मुसलमानों मुसलमान बन करके तो देखो। नौजवान लड़की गई, अस्तबल कहते जहाँ घोड़े बांधे जाते, 2 घोड़े लेकर आई। और आने के बाद एक घोड़े पर उस नौजवान से कहा कि हम भी बैठे, आप बैठो। नौजवान ने कहा, नहीं, एक घोड़े पर हम आप नहीं बैठ सकते, तुम्हारा घोड़ा अलग होगा, हमारा घोड़ा अलग होगा। दोनों घोड़े पर रात की तारीकी में कमरे से निकले, कुछ दूर आगे बढ़े, गर्द गुबार उड़ने का एहसास हुआ। नौजवान लड़की ने कहा, लगता है मुसलमान अब्बा को खबर हो गई है, सिपाही गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो उस नौजवान मुसलमान ने एक जुमला कहा था, लिख लो मुसलमानों। उस नौजवान मुजाहिद ने कहा, परेशान मत हो, 1000 के लिए मैं अकेला एक 1000 ईसाइयों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मुसलमान नबी का किरदार लेकर जीते थे, नजरें झुका के चलते थे, तो 1000 से एक मुसलमान लड़ता था, 1000 से एक मुसलमान लड़ता था। परेशान मत हो, घबराओ मत, 1000 के लिए मैं अकेला काफी हूँ। कुछ दूर आगे बढ़े,
دیکھا دو سایہ نظر آ رہے ہیں گھوڑے پر، گھوڑا روک دیا۔ گھوڑا روکنے کے بعد جو دو گھوڑے پر سوار آ رہے تھے انہوں نے السلام علیکم کہا۔ اس نوجوان نے جواب دیا اور فرمایا تم کون ہو؟ وہ آنے والے گھوڑے پر جو سوار آئے تھے انہوں نے کہا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں جسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے نام پر مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، حقیقت میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے نام پر مرنے والے مرتے نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ مرتے ہیں جو حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ دونوں بھائیوں نے کہا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا نکاح پڑھا دیں، ہم تمہارا نکاح پڑھا دیں۔ دونوں نے آ کر کے یہ کہا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ناظم صاحب الحمدللہ بات دل میں چھو گئی، ورنہ ناظم اور شاعر انعام بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے جو دیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال۔ اس لیے کہ یہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ جو کچھ آپ دے رہے ہو یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے، دل میں اللہ کی طرف سے جب وسوسہ ہوتا ہے، خدا کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پیسہ تو بہت خرچ کرتے ہو، اللہ و رسول کے نام پر خرچ ہو گیا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ کہاں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا۔ آپ نے سنا نوجوان مسلمان، عیسائیوں نے ایمان چھینے کا کتنا حربہ استعمال کیا لیکن ایمان نہیں چھین سکے، مگر اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور تغرل غازی کو ابھی سب نوجوان جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، سب سمجھ رہے ہو، جان رہے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا حال یہ تھا کہ آپ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، آج اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، خبروں میں آپ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، لیکن واہ فلسطین کے مسلمان توپ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، بم نہیں ہے، گلیل سے مقابلہ کر رہے ہیں، گلیل سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور کتنی غربت میں، کتنی مصیبت میں وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے ایمان بھی بچا رہے ہیں اور اسلام کو سربلند کر رہے ہیں۔ قبلہ اول 2 بار آزاد ہوا ہے، 2 بار آزاد ہوا ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور ایک بار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حکومت کیسی کیا ہے عمر فاروق اعظم نے، رات کی تنہائی میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے، گھبرا تو نہیں رہے؟ بولوں 10-5 منٹ اور سنیں گے؟ طبیعت ناساز ہے لیکن یہ فیضان ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں تو سنا رہا ہوں، لیکن بہت اچھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نقاب ڈال کر کے نکلتے تھے اور پتہ لگاتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، رعایا پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کمزوروں کو ستایا تو نہیں جا رہا ہے۔ آج دیواروں پر بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ نعرہ لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس دور میں سب سے زیادہ اگر بیٹیوں کی، عورتوں کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، شاید ہی کسی دور میں اس طرح سے لوگوں نے حملہ کیا ہو۔ بسوں میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں،
کالجوں میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، اسٹیشنوں پر عزت محفوظ نہیں، گلی کوچوں میں عزت محفوظ نہیں۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رات کی تاریکی میں پتہ لگاتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں رات کا پچھلا پہر ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، لوگ نرم نرم بستروں میں، گرم گرم لحافوں میں محو خواب ہیں، لیکن خلیفہ وقت، بادشاہ وقت عمر فاروق اعظم اپنے خادم کو لے کر گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے رات کے پچھلے پہر میں رونے کی آواز آئی، کوئی سسکیاں لے کر رو رہا ہے، کوئی آہیں بھر کے رو رہا ہے، ننھے ننھے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ٹھہر گئے، ایسا لگتا تھا جیسے پیروں میں کسی نے آہنی بیڑی ڈال دی ہو۔ ٹھہر گئے، خادم سے فرمایا سامنے والے مکان سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر دستک دو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ خادم نے رات کے پچھلے پہر دروازے پر دستک دیا، آواز آئی کون؟ جواب ملا، اے خاتون بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اندر سے جواب ملا، آپ کون ہیں میرے گھر کا جائزہ لینے والے؟ جواب ملا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر سے خاتون نے روتے ہوئے جواب دیا، 4 دن ہو گیا ہے میرے بچے فاقے سے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو میسر نہیں ہوا ہے، میں نے پانی چولہے پر ہنڈیا میں رکھ کر کے گرم کر کے آج 4تھی رات ہے، بچوں کو تسلی دے رہی ہوں، کھانا تیار ہوگا کھلا دوں گی۔ اسی طرح بچے روتے روتے سو جاتے ہیں۔ اتنا جب سنا حضرت عمر ٹھہر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ پلٹ کر کے واپس چلے، بیت المال پہنچے جہاں سرکاری خزانہ تھا۔ خادم سے فرمایا آٹے کی بوری میری پیٹھ پر لدوا دو۔ خادم نے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ یہ کام انجام نہ دیں۔ عمر نے کہا میری حکومت میں کوئی بھوکا مر گیا، کوئی پیاسا مر گیا، اگر میری حکومت میں کوئی جانور بھوکا مر گیا جواب عمر کو دینا پڑے گا۔ اے خادم آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پر لدوا دو۔ خادم نے پیٹھ پر لدوا دیا۔ حضرت عمر بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ ہیں، بوری لے کر آئے، پھر وہیں پہنچے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دیا، خاتون میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ادب کے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نقاب ڈلا ہوا ہے، اندر تشریف لے گئے، پانی لیا، آٹا اپنے ہاتھ سے گوندھ کر کے چولہے میں روٹیاں تیار کی۔ تیار کرنے کے بعد ننھے ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلائی۔ قسم خدا کی جو بچے روتے روتے اشکبار تھے ان کی لالی روٹی کھاتی ہی ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ جب بچے روٹیاں کھا چکے تو بچے مسکرانے لگے، ماں کی ممتا بھی اجاگر ہو گئی۔ ماں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، یا اللہ یا اللہ، عمر کی جگہ پر اس نقاب پوش کو خلیفہ بنا دے، عمر کی جگہ پر نقاب پوش کو خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر نے کہا خاتون ایسی دعا کیوں کر رہی ہو؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر یہی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ خلیفہ وقت یہی ہے۔ اس نے کہا 3 دن ہو گیا، 4تھا دن ہے، عمر خلیفہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ نہ لیا، میں قیامت کے میدان میں شکایت کروں گی۔ یا اللہ عمر جب خلیفہ تھے 3-4 دن میرے گھر والے بھوکے سو گئے۔ اتنا جب کہا تو عمر نے کہا اے خاتون معاف کر دو، ہو سکتا ہے عمر کو اطلاع نہ پہنچی ہو، عمر کو معلوم نہ ہوا ہو، ابھی تک اس کو پتا نہیں کہ حضرت عمر یہی ہیں۔ اس نے کہا نوجوان تو نے بڑی خدمت کی ہے، تیرے کہنے سے میں عمر کو معاف کر رہا ہوں۔ جب کہا عمر کو معاف کر دیا، چہرے سے نقاب الٹ گیا۔ سامنے حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سوچنے لگا ہے حضرت عمر حکومت کا دستور آپ نے کس کتاب میں پڑھا، حکومت کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت عمر کی روحانیت نے جواب دیا سنو، میں نے حکومت کا دستور، حکومت کا آئین، حکومت کا قانون
उस रसूल से सीखा है। भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे। मोहम्मद के घराने वाले नबी के पेट पर पत्थर बना होता था, लेकिन दरवाजे से कोई भूखा वापस न जाता था। नबी इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद टुकड़े हो जाए, लेकिन 2-2 महीने गुजर जाते थे, नबी के घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी। घर वाले छुहारे और पानी पर गुजारा कर लिया करते थे। हजरत उमर ने ये बता दिया कि हमने ये जो सबक लिया है मुस्तफा की बारगाह से लिया है। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने तो यही इरशाद फरमा दिया कि जी उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत ने फरमा दिया उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। नबी का पावर ये है कि इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़े, पत्थर कलमा पढ़े, मगर हालत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत में रह करके जिंदगी गुजारते रहे, गुर्बत में रह करके जिंदगी गुजारते रहे। हजरत उमर हो या अबू बकर सिद्दीक हो। और एक बात और याद आ रही है कि अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ के नवाह में एक बुढ़िया रहती थी, नाबीना थी, आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उस बुढ़िया के घर सवेरे सवेरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, झाड़ू लगाते, उसका घर का कामों काज करते और चले जाते। ये मामूल रहा। एक दिन वक्त से पहले, एक दिन जब आप पहुंचे तो देखा कि झाड़ू भी लग चुका है, बर्तन भी साफ हो चुके हैं। हजरत उमर सोचने लगे आखिर मुझसे पहले ये खिदमत कौन अंजाम देकर चला गया। दूसरा दिन हुआ, वक्त से पहले पहुंचे तो देखा कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ज़ईफा के घर झाड़ू लगा करके बर्तन साफ करके ये बता दिया कि नबी का किरदार, नबी का कैरेक्टर, नबी की सीरत और नबी के गुलामों का हाल ये है कि जब मुसलमान की मदद करेगा, जब मुसलमान से प्यार करेगा, जब मुसलमान की खिदमत करेगा तो दूसरी कौमें मुसलमान होती हुई नजर आएंगी। दूसरी कौमें आपको देखकर डरती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज हमारी टोपी का मजाक, आज हमारे कपड़े का मजाक, आज हमारे लिबास का मजाक, इसलिए कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत से हम अलग होते चले जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी सीरत आम करने की जरूरत है। नौजवानों अपने अकाबिरीन की तारीख पढ़ो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, खालिद बिन वलीद को पढ़ो, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ो, टीपू सुल्तान को पढ़ो, तारिक बिन जियाद को पढ़ो। इन नौजवानों को जब पढ़ोगे, मुजाहिदों को पढ़ोगे, तो नौजवानों आज अगर तुम चाहोगे तो इनकलाब पैदा हो जाएगा, इनकलाब पैदा हो जाएगा और मुसलमान मुत्तहिद अगर हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा है, कुर्सियां नहीं मिल पा रही हैं। मुसलमानों की शान तो यह है, एक जुमला देकर बात खत्म कर दूं, मुसलमानों की शान तो यह है, अगरचे मुसलमान कुर्सी पर खुद नहीं बैठ सकता, मगर मुसलमान बिठाना भी जानता है, उठाना भी जानता है, बिठाना भी जानता है, उतारना भी जानता है। सारे हिंदुस्तान वालों को पता है। एक अंग्रेज ने कहा था भारत में 2 कब्रें हैं जो हुकूमत कर रही हैं, भारत में 2 कब्रें हैं जो हुकूमत कर रही हैं। कहा एक कब्र है गरीब नवाज, दूसरी कब्र है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर नाम सुन करके लोग पसीना छोड़ दे। 2 कब्रें हैं जो हुकूमत कर रही हिंदुस्तान पर, और सबको पता है किसी भी पार्टी का हो, गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर जरूर लेकर जाता है और भीख मांगता है, हुजूर कुछ दिनों के लिए हुकूमत हमें दे दो, कुछ दिनों के लिए हुकूमत हमें दे दो। और तारीख बताती है गरीब नवाज की शान में या उनसे टकराने की कोई भी राजा महाराजा अगर कोशिश करेगा तो फिर गरीब नवाज को नजर उठाने की देर है।
وہ غریب نواز جن کی گلیوں میں زور نہیں چلتا، جادو نہیں چلتا. ایک جادو والا اڑا تھا غریب نواز کی گلیوں میں، اڑا تھا، بڑا ناز تھا. جب اڑا تو غریب نواز نے کھیڑاؤں کی طرف دیکھا، کفر اوپر اڑا تو یہاں خاموش ہے، بس کھیڑاؤں لکڑی کی کھیڑاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کے قدموں سے لگنے والی کھیڑاؤں ہوا میں پرواز کرنے لگی. کوئی پٹرول نہیں، کوئی تیل نہیں، پٹرول نہیں، کھیڑاؤں اڑی اور اڑ کر کے اس مغرور کے سر پہ تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ مارتے مارتے غریب نواز کے قدموں میں کھڑا کر دیا. غریب نواز نے اشارہ بتا دیا، اگر یہاں کوئی اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے ہماری کھیڑاؤں کافی ہے. اس لیے غریب نواز سے الجھنے کی کوشش مت کرو. آج مسلمان بد عمل ہو سکتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، بے نمازی ہو سکتے ہیں، عمل ان کا کم ہو سکتا ہے، یہ ہمارے آپ کے اندر کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی قسم غریب نواز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نعرہ لولیہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. اس لیے اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے کہ ہم بھارت میں زندہ ہیں. یہ صرف اور صرف چاروں طرف داہنے بائیں آگے پیچھے آپ دیکھو، ہر طرف ولیوں کا پہرا ہے، ہر طرف ولیوں کا پہرا ہے. اور یہ اولیاء کی شان ہے جو بھارت میں ہم شان سے رہ رہے ہیں. مگر مسلمانوں شروع سے لے کر اب تک میری تقریر کا پورا نچوڑ یہی ہے کہ خدا راہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں، محبت و پیار پیدا کریں، خلوص کے ساتھ زندگی گزاریں اور متحد ہو کر کے آپ رہیں. دوسری قوم کے لوگ جو چڈھا پہن کے گھومتے تھے اب تو شاید بڑے لباس میں آ گئے، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھدار ہو، سمجھ رہے ہو. وہ جب روڈ پر چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں؟ قطار نہیں بگڑنے پاتی ہے. ہمارے آپ کے ہاں چلنے کا حال کیا ہے؟ اس لیے ہم آپ جب چلیں تو اسلامی انداز میں چلیں، نظروں کو جھکا کر چلیں، بزرگان دین کا کردار لے کر چلیں. کیونکہ اگر جب بزرگوں کا کردار لے کر چلیں گے تو پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیر لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غریب نواز جب چلنے کا انداز دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، سجدے میں سر رکھا، نماز دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کا پیار، محبت، عقیدت دیکھ کر کے. اور آج بھی بس آخری جملہ، آج بھی پورے بھارت میں جہاں جہاں مزارات ہیں، مزارات پر آپ جا کے دیکھیں، مسلمان کے علاوہ دوسرے مذہب دھرم کے لوگ آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کے آستانے سے نفرتیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، محبتیں ملتی ہیں، پیار ملتا ہے، محبتیں بانٹی جاتی ہیں. اس لیے ہم مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، اولیاء سے پیار کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، غوث و خواجہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ایک اعلان سن لیں، صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہوگی، کافی آپ حضرات پی کر کے جائیں گے، مختصر سا سلام ہوگا، کھڑے ہو جائیں.